الحمد لله الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا وعلى آله وعلى آله وعلى آله وعلى آبائه والصلاة على أصحابه المضارعين وأصحابه المضارعين والصفات والأعمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي العلي القوي المتين الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاباں اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی کی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے ہو اگر اسی میں خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے ہو اگر اسی میں خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے اللہ رب کائنات خلاق عالم خالق کائنات
رب لم یزل وعز وجل، اللہ جل وعلا مالک ہر دو سراب، اللہ وحدہ لا شریک لہ، دی بے شمار حمد و ثنا تو بعد درود لامحدود نبی مکرم شفیع معظم آقا نعمت حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر و معنبر پسینہ جان کائنات و جان جہان کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت عرض کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ رب العالمین دا کروڑہ احسان عظیم ہے کہ اس رب کائنات نے ماہ ذی الحجۃ الحرام دا تیسرا جمعۃ المبارک سانو عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین ساڈا سب دا آنا جانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ حضرات والا، اج 15 ذی الحجۃ الحرام ہے اور 18 ذی الحجۃ الحرام امیر المومنین امام الاحیاء والمسلمین حضرت ذی النورین داماد مصطفیٰ ہم زلف مرتضیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دا دن ہے۔ اللہ رب العالمین آپ دے درجات دے اندر بلندیاں عطا فرمائے۔ اج دے جمعۃ المبارک دے اندر میں حضرت ذی النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر حاضری پیش کراں گا۔ دعا کرو رب کائنات کلمات الحق کہنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ذکر دا صدقہ منوں بھی عطا فرمائے اور تہانوں بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس دے اندر ایک جگہ تے ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا تحقیق رب کائنات انہاں تو راضی ہو گیا جنہاں نے درخت دے نیچے بیعت کیتی۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماندے نے اے تو مراد بیعت رضوان ہے جڑی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت دے نیچے صحابہ نو لے کے سرکار نے فرمائی، اور اس بیعت رضوان دے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک نو شامل فرمایا، اور سرکار نے فرمایا کہ ایک ہاتھ میرے والوں ایک ہاتھ میرے عثمان دے والوں۔ اس آیہ کریمہ چوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے علم غیب دا پتہ چلدا ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک ہاتھ میرے والوں ایک ہاتھ عثمان دے والوں،
پتہ چلیا کہ سرکار جان دے سن کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہجے زندہ نے ہیں جی۔ اگر بیعت رضوان دے واقعے دی طرف جائیے تو تفصیلی بات ہو جائے گی، لیکن اتنا عرض کرنا چاہنا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ رب کائنات انہاں تو راضی ہو گیا جنہاں نے درخت دے نیچے بیعت کی تھی۔ یعنی اس مجلس دے اندر ابو بکر صدیق شامل نے تے اللہ انہاں تو بھی راضی، مرید رسول مراد رسول سیدنا فاروق اعظم شامل نے تے اللہ انہاں تو بھی راضی، مولا مرتضیٰ شامل نے تے اللہ انہاں تو بھی راضی، اگر زید بن حارثہ شامل نے تے اللہ انہاں تو بھی راضی، بلال حبشی شامل نے تے اللہ انہاں تو بھی راضی، سلمان فارسی شامل نے تے اللہ انہاں تو بھی راضی۔ جیڑا جیڑا سرکار دے دستے اقدس تے بیعت کرنے واسطے آ گیا میرا رب او دے تو راضی ہو گیا۔ اور رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دیتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ پہلی شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اے کہ اللہ انہاں تو راضی۔ دوسری شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ آپ السابقون الاولون دے وچ بھی شامل نے۔ السابقون الاولون انہاں صحابہ کرام علیہم رضوان نو کیا جاندا ہے جنہاں نے سب تو پہلے اسلام قبول کیتا، ٹھیک ہے، وہ چاہے مہاجرین وچوں نے چاہے انصار وچوں نے۔ رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ او صحابہ جڑے السابقون الاولون دے وچوں نے، وہ چاہے مہاجراں وچوں نے چاہے انصار مدینہ وچوں نے، فرمایا او جنتی نے اور ہمیشہ جنت وچ رہن گے، انہاں واسطے جنت وچ نہراں وگدیاں رہن گیاں۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ السابقون الاولون دے وچوں بھی نے۔ روایات دے اندر آندا ہے سب تو پہلے عورتاں دے وچوں یہ تطبیق میں او بیان کرن لگا جڑی حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا عورتاں دے وچوں سب تو پہلے جنہاں اسلام قبول کیتا او ذات سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی ذات ہے، ساڈی ام المومنین سیدہ خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا آپ دی ذات کریمہ ہے۔ فرمایا جنہاں نے مرداں دے وچوں اسلام قبول کیتا، فرمایا او ذات سیدنا صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ دی ذات ہے، اور فرمایا جنہاں بچیاں دے وچوں اسلام قبول کیتا سب تو پہلے فرمایا او ذات میرے مرتضیٰ دی ذات ہے۔ اور اللہ اکبر قربان جاؤ حضرات والا، السابقون الاولون دے اندر چوتھے مسلمان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں نہ اپنی خالاں دے گھر گیا اور انہاں قرآن دے کچھ جگہ تو تلاوت کر رہی ہے، میں انہاں نو پوچھیا کہ اے تسی کی تلاوت کر رہے ہو؟ انہاں کہا کہ عثمان تو نہیں سنیا ایک کلام کوئی زمینی کلام نہیں لگتا، یہ آسمانی کلام ہے، یہ دنیاوی کلام نہیں، یہ خدائی کلام ہے، دیکھنا یہ اندر کتنی مٹھاس ہے، اور مینوں اس طرح پہ لگتا ہے کہ یہ آن والا واقعی اللہ دا نبی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اپنی کھالاں کولوں میں اٹھیا تے باہر بازار دے اندر گیا تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مل پے تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا عثمان تسی کلمہ کیوں نہیں پڑھیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے میں ہنے اپنی کھالاں دے کول بیٹھا سی، انہوں نے مینوں کلام بھی سنایا ہے اور اس طرف رغبت بھی دلائی ہے، اے ابو بکر صدیق مینوں دسو اسلام کی ہے، مینوں دسو اسلام کی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جڑیاں گلاں کیتیاں، فرمایا عثمان اے دس تو مینوں محترم سمجھدا ہے کہ نہیں سمجھدا؟
عرض کردے نے حضور میں تانوں محترم سمجھدا، دانا عرض کی تھی دانا بھی سمجھدا، بزرگ کہنے لگے بزرگ بھی سمجھدا، اچھے تاجر کہنے لگے اچھے تاجر بھی سمجھنا، کیونکہ تسی میرے دوست ہو، تواڈے جیسا کوئی دوست نہیں۔ فرمایا کیا اچھا دوست پھر تیرے نال دغا کرے گا؟ کیا اچھا دوست تیرے نال دھوکھا کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے نہیں، اچھا دوست پھر میرے نال دھوکھا نہیں کرے گا۔ فرمایا چل پھر سرکار دی بارگاہ چلیے، چل سرکار دی بارگاہ چلیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عثمان غنی نو لے کے سرکار دے قدماں پہنچ گئے۔ سرکار دی بارگاہ وچ جد پہنچے نا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جدو نظر رحمت فرمائی، فرمایا ابو بکر آیا ہیں تے او ویلا جد کد آئے گا جدو حضرت عثمان بھی کلمہ پڑھ کے مومن بن جان گے، وہ ویلا کد آئے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او ویلا آ گیا ہے، او ویلا آ گیا ہے، میں کلمہ پڑھ کے تہاڈا غلام ہون واسطے آیا، میں کلمہ پڑھ کے مومن ہون واسطے آیا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بیعت کروائی، آپ نو اسلام تے بیعت کروائی اور آپ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جدو بیعت کیتی نا سرکار دی تے میرا سجا ہاتھ سی سرکار دے ہاتھ وچ، میرا سجا ہاتھ سی سرکار دے دستے مبارک وچ۔ فرماندے نے اس بیعت تو بعد میں اپنے ہاتھ نو کدی اپنی شرمگاہ نو نہیں لگایا، اس واسطے کہ آقا کریم علیہ السلام دے دستے مبارک میرے ہاتھ نو لگے سن، سرکار دے دست مبارک میرے ہاتھ نو لگے سن، اور فرمایا اللہ نے جڑیاں مینوں امانتاں دتیاں نے انہاں امانتاں وچوں ایک امانت بھی ہے کہ میں اپنے اس ہاتھ نو اپنے اس ہاتھ دے نال پھر کسے ایسی چیز نو نہیں چھویا، میں اپنے اس ہاتھ دا احترام کیتا اس واسطے کہ میرا اے ہاتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے مبارک دے نال لگا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ حضرات والا، اللہ رب کائنات نے آپ نو او شانہ عطا فرمائیاں جیڑیاں پچھلے امتیاں نو کسے نو کئیاں نو عطا نہیں ہوئیاں۔ دنیا دے اتے صرف دو اللہ دے نبی نے جنہاں نو ہجرت دا حکم ہویا اور انہاں نے میاں بیوی نے ہجرت فرمائی، انہاں دے اندر ایک حضرت ہود علیہ السلام اور ایک حضرت ہارون علیہ السلام، انہاں تو علاوہ کسے اللہ دے نبی نے اکٹھے ہجرت نہیں فرمائی۔ انہاں تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایسی ذات نے آپ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی اور 2 مرتبہ آپ دی ازواج آپ دے نال سن، آپ دی ازواج آپ دے نال سن، اے آپ دا خاصہ ہے۔ اور دوسرا شرف جڑا اللہ تبارک و تعالی نے آپ نو عطا فرمایا حضرات والا، آپ بدری بھی نے، آپ بدری صحابی بھی نے، لیکن آپ میدان بدر دے اندر نہیں گئے، آپ نے بدر دی جنگ نہیں لڑی، لیکن قیامت تک جدوں بھی اصحاب بدر دا تذکرہ کیتا جائے گا حضرت عثمان غنی دا تذکرہ بھی کیتا جائے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر خیر بھی کیتا جائے گا، اور آپ نو پھر بدر دے مال غنیمت وچوں حصہ بھی ملیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بدری صحابیاں والی عطا فرمائی۔ ماجرا کی ہویا کہ جدو بدر دے میدان دی واری آئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ علیل نے، بیمار نے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زوجہ نے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی بارگاہ وچ پہنچے، جا کے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مینوں اجازت دیو تاکہ میں بھی بدر دی لڑائی وچ شامل ہوں، میں بھی بدر دی لڑائی لڑاں، کیونکہ ابو بکر بھی جا رہے ہیں، فاروق اعظم بھی جا رہے ہیں، مولا علی بھی جا رہے ہیں، سارے صحابہ کرام علیہ رضوان تہاڈیاں جاناں
تواڈے قدماں تے اپنی جاناں نشاور کرن والے یا رسول اللہ جا رہے ہیں، یا رسول اللہ مینوں بھی اجازت عطا فرماؤ تے میں بھی اپنی جان دا نذرانہ پیش کراں۔ میرے آقا نے فرمایا اے عثمان تینوں پتہ ہے حضرت رقیہ علیل نے، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہما سرکار دی شہزادی، فرمایا وہ بیمار نے، فرمایا عثمان تسی انہاں دی تیمارداری کرو، تانوں بدر والا صلہ عطا فرمایا جائے گا، تانوں بدر دے مال غنیمت چوں حصہ بھی دتا جائے گا اور تسی بدری بھی ہوو گے۔ پتہ چلیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں جو چاون عطا کر دیں، بندہ جنگ وچ بھی نہ جائے تے مجاہد بن جائے، بندہ جنگ وچ بھی نہ جائے تے اجر مل جائے، بندہ جنگ وچ بھی نہ جائے تے مال غنیمت بھی مل جائے، سب کچھ مل جائے، حضرات والا در مصطفیٰ ہے، اور در مصطفیٰ تو کوئی خالی نہیں جاندا۔ اس واسطے حضور اعلی حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ آپ فرماندے نے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بغا دیے گئے، دربے بغا دیے گئے، دریا بغا دیے گئے، دربے بغا دیے گئے۔ دریا کے قطرے دی کی حیثیت ہے؟ اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کر گئے، فرمایا دریا دے اگے قطرے دی کی حیثیت ہے اور صحرا دے اگے ریت دے ذرے دی کی حیثیت ہے؟ فرمایا سرکار نے جڑا قطرہ لین آیا انہوں دریا دے دیتا، جڑا ذرہ لین آیا انہوں پوری صحرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیتی۔ سرکار جنوں چاون جو چاون دے دیون، اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے صدیق اکبر نو نال لیا، مولا علی نو نال لیا، عثمان پاک نو نال لیا تے آپ جبل احد دے اتے تشریف فرما ہوئے، یعنی احد پہاڑ دے اتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے انہاں تنہ صحابہ کرام علیہ رضوان نو لے کے، جو تشریف لے کے گئے نا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرمانے نے جبل احد جھومن لگ پیا، جبل احد جھومن لگ پیا، وجد وچ آ گیا، اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ جو دے گھر آ گئے، سرکار دی حدیث پاک سرکار نے فرمایا احد ہم سے اور ہم احد سے پیار کرتے ہیں، احد ہم سے اور ہم احد سے پیار کرتے ہیں۔ سرکار پہاڑ دے نال بھی پیار فرماندے سن، اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا احد ہم سے اور ہم احد سے پیار کرتے ہیں۔ ہن سرکار آئے تے احد جڑا ہے جھومن لگ پیا، تے جے دے گھر سرکار آ جان، اللہ اکبر، کیا ہی بات ہے۔ اس واسطے تے اسی کہنے ہاں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہگاراں نے تیرے راہ نے ملے یا رسول، گناہگاراں نے تیرے راہ نے ملے یا رسول اللہ۔ آقا سیاں جامعہ مسجد گلزار مدینہ دے اندر بہ کے عرض پہ کرنے ہاں، جس طرح وہ دے اتے کرم کمایا تسی تشریف لے کے آئے، احد وجد وچ آ گیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اسی بھی عرض کرنے ہاں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ
جلدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہگاراں نے تیرے راہ نے ملے یا۔ میرے آقا احد دے اتے آ گئے، احد جھومن لگ پیا، وجد وچ آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اسکت یا احد، احد سکون دے نال ہو جا، احد سکون اختیار کر۔ میرے آقا نے فرمایا اے احد سکون دے اندر آ جا، کیونکہ تیرے اتے ایک صدیق دو شہید نے، تیرے اتے ایک صدیق تے دو شہید نے۔ ہن گل اے وے کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے قدماں دے نال چل کے احد تے گئے کہ نہیں گئے؟ قدماں تے چل کے گئے تے سرکار دے نال موجود نے، کیا آپ دی روح مبارک نکلی ہے؟ نہیں نکلی، سرکار دے نال نے۔ تے حضرت عثمان غنی بھی نال نے، مولا مرتضیٰ بھی نال نے۔ ہجے وہ ویلا نہیں آیا تے سرکار نے فرمایا اے احد اسکت سکون اختیار کر، تیرے اتے ایک صدیق تے دو شہید نے۔ اور علم غیب کینوں آندے نے؟ اور علم غیب کی ہے؟ ہجے وہ ویلا نہیں آیا، سرکار نے پہلے ہی فرما دیتا، فرمایا ایک صدیق تے دو شہید نے۔ پھر دونوں شہید ہوئے، دونوں شہید ہوئے میرے آقا کریم علیہ السلام دے فرمان دے مطابق، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی زبانوں جڑی گل نکلے وہ غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب کائنات قرآن پاک دے اندر اعلان فرماندا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب اپنی مرضی دے نال تے بولدا نہیں، لیکن جدو بولدا ہے وہ وحی بن جاندی ہے، جدو بولدا ہے وہ وحی بن جاندی ہے، وہ قرآن بن جاندا ہے، وہ حدیث بن جاندی ہے۔ اس واسطے تے کہنے ہاں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا۔ میرے آقا نے فرمایا ایک صدیق دو شہید نے وہ تیرے اتے، میرے آقا دے منہ الفاظ نکلے، رب کائنات نے پھر پورے بھی کیتے۔ اس واسطے دے کہنے ہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے غور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچوں لبدا ہی نہیں، سونا ایہو جہا جگ لبدا ہی نہیں، دل آقا دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، دل آقا دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، دل آقا دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ دے گھر مبارک، آپ دے حجرہ مبارک دے اندر تشریف فرمان ہے۔ کنز الامال نے اس حدیث پاک نو نقل کیتا ہے اور ترمذی شریف دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نا آپ دیاں پنڈلیاں تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے، پنڈلیاں سمجھ دیو، پنڈلیاں تو آپ دا کپڑا مبارک ہٹیا ہویا ہے، تے سرکار تشریف فرمان ہے، تے دروازے تے دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ عرض کی تھی صدیق اکبر۔ سرکار نے فرمایا دروازہ کھول دے، دروازہ کھول دیتا گیا، آپ تشریف لے کے آئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نا اس طرح بیٹھے ہوئے نے، سرکار دی ایک طرف آ کے صدیق اکبر بیٹھ گئے، اس تو بعد دروازے تے پھر دستک ہوئی اور پوچھا گیا کون ہے؟ عرض کی تھی میں فاروق اعظم ہاں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھول دیتا جائے، دروازہ کھول دیتا گیا۔ مرید رسول، مراد رسول
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی تشریف لے آئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے فاروق اعظم تسی ادھرلے بننے بیٹھ جاؤ۔ ایک بننے صدیق اکبر بیٹھ گئے، دوسری طرف فاروق اعظم بیٹھ گئے۔ پھر تیسری مرتبہ دستک ہوئی، پوچھا گیا آن والا کون ہے؟ عرض کی تھی میں عثمان بن عفان، عثمان غنی ہاں، میں حضرت عثمان ہاں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام آپ اس طرح بیٹھے ہوئے نے ٹیک لگا کے، میرے آقا کریم علیہ السلام صحیح ہو گئے، آپ نے کپڑا بھی نیچے کر لیا، کپڑا بھی آپ نے نیچے کر لیا، صحیح طریقے دے نال بیٹھ گئے۔ فرمایا ہن دروازہ کھول دیتا جائے، ہن دروازہ کھول دیتا جائے۔ دروازہ کھول دیتا گیا۔ جدو دروازہ کھول دیتا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آئے، گلاں باتاں ہو گئیاں، تینوں ہستیاں اٹھ کے چلیاں گئیاں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا آپ عرض کر دیاں نے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والیاں، علم نشرہ دے سینے والیاں، ماں زاغل بسر دے نینا والیاں، اے سونی پیشانی والیاں، ودعا دے چہرے والیاں، واللیل دیاں زلفاں والیاں، تحامیم دے کنڈلاں والیاں، یاسین دے تاج والیاں، مزمل و مدثر دی چادر والیاں۔ سونیاں مینوں گل سمجھ وچ نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے نے تہاڈا کپڑا ہٹیا ہویا ہے، تسی درست نہیں کیتا۔ پھر حضرت فاروق اعظم آئے نے تسی کپڑا درست نہیں کیتا۔ پھر عثمان غنی آئے نے نالے تسی ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے ہو، نالے کپڑا درست فرما لے آئے، نالے تسی ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے نالے کپڑا درست فرما لیا۔ آقا بینو گل سمجھ وچ نہیں آئی۔ میرے آقا نے جڑا جواب ارشاد فرمایا نا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تسی جاندیاں ہو نا الحیاء من الایمان، کہ جڑا حیا ہے ایمان دا حصہ ہے، حیا جڑا ایمان دا حصہ ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں اس بندے دے کولوں حیا کیوں نہ کراں جدے کولوں میرا رب بھی حیا کردا ہے، میں اس بندے دے کولوں حیا کیوں نہ کراں جدے کولوں میرا رب بھی حیا کردا ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات کریمہ ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا کپڑا درست فرما لیا، صرف پنڈلی تو کپڑا ہٹیا سی۔ آج اگر کوئی اتنیاں شلواراں پا کے پھرے، کیونکہ جڑا برد دا سطر ہے وہ ناف تو لے کے گھٹنیاں تک جسم دا ٹکنا ضروری ہے، اگر یہ تو اوپر ہوئے گا تو گناہ گار ہوں گے، قیامت والے دن پھڑے جان گے سارے۔ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا یوم اذن تحدث اخبارہا، کل قیامت دے دن یہ زمین خبراں دے گی، یہ زمین دسے گی کہ میرے اتے اس بندے نے کی کیتا، یہ زمین اپنی خبراں باہر کڈے گی۔ بلکہ سورہ یاسین دے اندر رب کائنات دا حکم اور بھی سخت آ گیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ رب کائنات نے فرمایا اے میرے بندے کسے بھلیکھے وچ نہ رمی، قیامت دا دن جد ہوئے گا الیوم نختم علی افواہہم، تیری زبان جڑی ہے بند کر دیتی جائے گی، تیرے منہ دے کولوں پوچھیا جائے گا ہاں بھئی دس انہیں کی بولیا، دس انہیں کی بولیا۔ آج اسی بولن لگے ویندے نہیں نا کی بول رہے ہیں، کسے نو کی کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تے کل اے منہ دے کولوں اللہ پوچھے گا ہاں بھئی دس تیرے نال انہیں کی بولیا، کدے تے جھوٹ لایا، کدے تے بہتان بنیا، ٹھیک ہے، کدی منافقت کی تھی، کدے نال کی کیتا۔ اج تے بڑیاں گلاں، لیکن کل حضرات والا اس زبان بند کر دیتی جائے گی، اس زبان نو تالا لگ جائے گا، قفس لگ جائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا زبان بول نہیں سکے گی، اس ویلے اے منہ بولے گا، اس ویلے اے ہونٹ بولن گے، اے دسن گے کہ انہاں وچوں
تیر بن بن کے کیڑیاں کیڑیاں گلاں نکلیاں، اور اے تیراں نے پھر کی کیتا، کدے کدے دل نو زخمی کیتا حضرات والا، کیونکہ ہاتھ دی مار تو زیادہ جڑی زبان دی مار ہے، جڑے زبان دے تیر نے زیادہ درد دیندے نے۔ اللہ رب کائنات سانو اپنی زبان دی حفاظت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس تو بعد فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، رب کائنات نے فرمایا پھر حشر دے میدان نو نا بندے دے اے ہاتھ کلام کرنگے، اے ہاتھ جڑے نے اے کلام کرنگے، اے بولنگے، اے دسنگے، بندے نو زبان نہ دسنا نہیں پائے گا۔ رب کائنات پھر رب کائنات ہے نا، رب کائنات فرمائے گا ہاں میرے بندے دے ہتھوں تسی دسو۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اے ہاتھ دسن گے کہ ہاتھ برائی وال گئے یا اچھائی وال گئے، کسے ماڑے دے اوتے تے نہیں اٹھے، اے ہاتھ دسن گے کسے تکڑے دے نال شامل تے نہیں ہوئے کسے دے ظلم کرنے واسطے، اے ہاتھ بھی گواہی دین گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور پھر فرمایا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، فرمایا پھر اے بندے دیاں لتاں اے بھی گواہی دین گیاں، اے بھی معاف نہیں کرن گیاں۔ اس دن رب کائنات پوچھے گا ہاں بھی دسو کتے کتے گئیاں، کتے کتے گئیاں، کتے کتے انہاں نو لے کے گیا ہے، تے اے دسن گیاں کہ یا مولا انہاں نے مینوں ایتھے ایتھے استعمال کیتا، مینوں ایتھے ایتھے لے کے گیا، مینوں اچھے کام دی طرف لے کے گیا یا برے کام دی طرف لے کے گیا۔ رب کائنات نے واضح کھول کے دس دیتا، اور اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات اور ظاہر فرما دیتی، فرمایا بما کانوا یکسبون، اے جڑے ہاتھ، اے پیر، اے ہونٹ، اے بندے دی پوری زندگی نو بیان کر کے رکھ دیں گے، اے پوری زندگی نو بیان کر کے رکھ دیں گے۔ اور پارہ نمبر 30 سورۃ الزلزال دے اندر اللہ رب کائنات نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، بندہ جتھے مرضی لک جائے، جتھے مرضی لک کے گناہ کر لوے، رب کائنات نے فرمایا اس زمین مینوں دسے گی کہ انہیں کس جگہ تے کی کیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات والا اللہ تبارک و تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اپنی زبان دی بھی حفاظت نصیب فرمائے۔ تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے حیا دا اے عالم ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان او نے جنہ تو میرا رب بھی حیا فرماندا ہے، عثمان او نے جنہ تو میرا رب بھی حیا کردا ہے، فرمایا میں انہاں تو حیا کیوں نہ کراں۔ اس واسطے دے اسی کہنے ہاں اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، چاند نبی ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، چاند نبی ہیں تو ستارے ہیں صحابہ۔ اللہ رب کائنات سانو صحابہ دی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ بغض صحابہ تو اللہ تعالیٰ سانو دور کرے۔ سرکار دی بارگاہ وچ ایک جنازہ لے کے آئے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک دے راوی اور ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جنازہ میں نہیں پڑھانا، اینوں لے جاؤ، اے جنازہ میں نہیں پڑھانا، سرکار نے فرمایا اینوں لے جاؤ۔ اج اسی جدے مرضی جنازے وچ منہ چوک کے چلے جانے ہیں، سانوں نہیں پتا کون ہے، لیکن حدیث پاک میں اپنے کو تے گل کر نہیں رہا، سرکار نے فرمایا میں دا جنازہ نہیں پڑھانا، کہندے جی برادری آ، رشتہ داری آ، گل بات آ، تعلق آ، کی ہوئے گا، لیکن سرکار نو نہیں سی پتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھانا، سرکار نے فرمایا انہوں لے جاؤ۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، کس وجہ تو تسی یہ جنازہ نہیں پڑھانا؟ فرمایا یہ دل وچ بغض عثمان ہے، یہ دل وچ بغض عثمان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا نے فرمایا میں یہ جنازہ نہیں پڑھانا، لیکن سرکار دے صحابہ سارے ہی ستھرے نے، سرکار دے صحابہ سارے ہی ستھرے نے، بلکہ ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے اسی کہنے ہیں اوصاف نرالے ہیں
کردار پیارے ہیں. مل کے پڑھو نا ذرا. او صاف نرالے ہیں کردار پیارے ہیں یہ لوگ حقیقت میں عظمت کے مینارے ہیں یہ لوگ حقیقت میں عظمت کے مینارے. مل کے پالو نا ذرا. یہ لوگ حقیقت میں عظمت کے مینارے ہیں یہ جرت کے جبل ٹھہرے. جبل کہندے نے پہاڑ نوں یعنی انہاں وچ پہاڑ جنی جرت سی. یہ جرت کے جبل ٹھہرے اصحاب عمل ٹھہرے. یہ جرت کے جبل ٹھہرے یہ اصحاب عمل ٹھہرے. اسلام کی کشتی کے یہ لوگ سہارے ہیں اسلام کی کشتی کے. ایک باری پڑھ لو. یہ اسلام کی کشتی کے یہ لوگ سہارے ہیں اسلام کی کشتی کے یہ لوگ سہارے. یہ وہی لوگ نے جنہاں دے بارے رب کائنات نے فرمایا رضی اللہ تعالی و رضوا عنہ. اللہ انہاں تو راضی. اللہ تو راضی. اللہ انہاں تو راضی ہو گیا اور اے اللہ تو راضی ہو کے دنیا تو گئے. اے جڑی ذات ہے اے میرے سرکار دے صحابہ دی ذات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو وار دیتے. غزوہ تبوک دے موقع تے میرے آقا نے اعلان فرمایا کون اپنا مال پیش کرے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ 100 اونٹ. سرکار نے دوسری مرتبہ اعلان فرمایا میرے صحابہ تواڈے وچوں اور کون مال پیش کرے گا. حضرت عثمان غنی تیسری مرتبہ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ پھر 100 اونٹ. پھر آقا نے اعلان فرمایا تیسری مرتبہ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ولوں پھر 100 اونٹ. سرکار نے ایک اونٹ تو ایک درہم و دینار دا تھیلا لیا تے سرکار او دے اندر نالے ہاتھ پہ رہے نے نالے سرکار فرما رہے نے میرے صحابہ عثمان جنتی جے. اللہ اکبر. فرمایا عثمان جنتی جے. اللہ اکبر. ایک باری میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے نا تے جڑا کنواں سی نا بیر روما یہ یہودی دے قبضے دے اندر سی تے اے پانی بیچدا سی مل تے مسلماناں نو بڑی دیندا سی تکلیف یہودیاں نو بھی تے مسلماناں نو بھی. تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون بیر روما خرید کے جنت خریدے گا. کون بیر روما خرید کے جنت خریدے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ دے جرمٹ دے وچوں اٹھے نے. اٹھ کے وہ یہودی دے کول پہنچے جا کے فرماندے نے یہودی تو اے کنواں بیچنا ہے. کہنے لگا میں تے نہیں بیچنا کیونکہ بڑے منافع والا ہے بڑے پیسیاں دا پانی میں بیچ رہا میں تے نہیں بیچنا. آپ نے فرمایا منہ منگی قیمت مانگ لے میں تینوں دے دواں گا. کہنے لگا نہیں بیچنا. آپ نے فرمایا چل اس طرح کر ادھا بیچ دے. اس طرح کر ادھا بیچ دے. کہنے لگا جی ادھا کس طرح. آپ نے فرمایا اس طرح کہ ایک دن پانی پڑھن گے مسلمان ایک دن پڑھن گے یہودی. انہوں نے کہا گل وارے دی ہے. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا عثمان پھر 12,000 درہم لواں گا. کتنے 12,000 درہم. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا قبول ہے. آپ نے 12,000 درہم دے دیتے. جدو 12,000 درہم دے دیتے نا ہن ایک دن مسلمان پانی بھردے نے ایک دن یہودی بھردے نے. ہن کچھ غریب یہودی بھی نے کچھ غریب یہودی بھی نے. چند دن گزرے حضرت عثمان دی بارگاہ چ آ گئے. کہنے لگے عثمان یہ اجازت دویں تے اسی بھی تہاڈی واری والے دن پانی نہ بھر لیا کریے. تہاڈی واری والے دن اسی پانی نہ بھر لیا کریے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تسی بھی بھر لیا کرو. ہن انہاں بھی مسلماناں دی واری والے دن پانی بھرنا شروع کر دیتا.
اللہ اکبر، اے میرے حضرت عثمان غنی دی شان ہے۔ اللہ اکبر، چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ہن کنواں جڑا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ادھا خرید لیا۔ ہن جدوں آپ دی واری آندی ہے اسی دن یہودی بھی پانی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی پانی پڑھتے ہیں۔ ہن او دے کول گاہک کوئی نہیں آندا، صبح تو لگ کے شام تک ویلا بیٹھا رہندا ہے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پتہ چلیا کہ دے کول گاہک کوئی نہیں آ رہا، انہوں بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہودیاں نو اجازت دے دیتی ہے کہ تسی بھی پانی پڑھ لیا کرو۔ وہ آپ ہی آپ دی بارگاہ دے اندر آ گیا، آ کے کہنے لگا عثمان جڑا ادھا کنواں باقی ہے وہ بھی خریدنا ہی، وہ بھی خریدنا ہی۔ آپ نے فرمایا بالکل بیچ دے۔ کہنے لگا عثمان 8000 درہم لواں گا۔ کنے؟ 8000۔ یہ کہو جہا سودا ہے یار، کہو جہا سودا ہے۔ آپ آگے کہندا ہے کہ اننے پیسے لواں گا، ورنہ حضرت عثمان غنی فرماندے لے بھئی ہن تے تیری دکان نہیں چلدی، ہن تے دینا ہی کچھ نہیں، یہ تے 2000۔ بلکہ انہیں جننے انہیں کہنے لگا 8000 درہم لواں گا تے پھر سارے ہی تہاڈا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ٹھیک ہے قبول ہے۔ 8000 درہم دیتے، کنویں دے مالک ہو گئے، سرکار دی بارگاہ پہنچے۔ سرکار میرے صحابہ دی بارگاہ دے اندر موجود نے، میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی بیر روما خرید لوے تو انہوں جنت مل جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی بیر روما ایک کنواں خرید لوے تو انہوں جنت مل جائے گی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اگر آقا غلام نو نہ جانے دے پھر وہ آقا ہی کی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان تیرے آن تو پہلے جبریل جنت دی رجسٹری لے کے آ گئے نے، تیرے آن تو پہلے جبریل امین جنت دی رجسٹری بھی لے کے آ گئے نے۔ عرض کی تھی سونیا میں بیر روما خرید چکے ہاں۔ فرمایا ادھر تم بیر روما خریدے آئے، ادھر رب کائنات نے تیرے واسطے جنت دی رجسٹری بھی بھیج دیتی ہے۔ اے عثمان تینوں جنت مبارک ہوئے، تینوں جنت مبارک ہوئے۔ پھر ایویں تے اسی نہیں کہندے اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ۔ دل تے میرا چاہتا سی کہ میں شہادت بیان کر دواں لیکن وقت مکمل ہو گیا، بس شعر ہی تسی پڑھنا تے بیان مکمل۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، چاند نبی ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، چاند نبی ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ۔ اللہ رب کائنات جو کچھ سنیا سانو اس دے اوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا ذی النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے درجات دے اندر بلندیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ دا صدقہ سانو ہر او چیز عطا فرمائے جڑی ساڈے واسطے بہتر ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔